سمجھتے، ان سے بدتمیزی نہیں کرتے، ان کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ وہ محنت کر کے اپنی روزی کما رہے ہیں نا. جیسے ہم لوگ اگر ہمارا پروفیشن ڈاکٹر ہے یا ٹیچر ہے تو ہم اس میں محنت کر کے اپنا بریڈ اینڈ بٹر ارن کرتے ہیں، تو اس کا بریڈ اینڈ بٹر ارن کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ ایز اے میڈ کام کر کے وہ بریڈ اینڈ بٹر اپنے گھر کا ارن کر سکتا ہے نا. وہ بھی محنت کر رہا ہے، وہ کچھ غلط کام نہیں کر رہا، چوری نہیں کر رہا، یا وہ مطلب کوئی ایسی بری چیز الکوہل نہیں سیل کر رہا ہے، کچھ ایسا نہیں کر رہا، وہ ایک عزت والا کام کر رہا ہے. تو ہم نے اس کے اس پروفیشن کی بھی عزت کرنی ہے، اور جو ہم خود کھائیں اسے کھلائیں، جو ہم خود پہنیں وہ ان کو پہنائیں، اور ان کی مدد کریں. اگر وہ بیمار ہیں تو ہمیں چاہیے، اور اگر وہ کسی پریشانی میں ہیں اور وہ آپ کے سامنے ایکسپریس کرتے ہیں کہ، اور اگر آپ میں اتنی کیپیبلٹی ہے کہ آپ ان کی اس پرابلم کو ریزالو کر سکتے ہو، تو آپ لوگ اس چیز کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں، اور آپ کے بچوں کو بھی یہ بتائیں. پھر گھر، ایک مسلمان بچے کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ اگر گھر میں مہمان آئے ہیں تو ہم نے ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے. آج کل جو ہے ہم لوگ اپنی زندگی میں اتنے مطلب انٹو ہیں کہ کوئی گیسٹ وغیرہ آتا ہے تو ہمیں وہ خوشی محسوس نہیں ہوتی، ہم گرمپی ہو جاتے ہیں، چڑچڑے ہو جاتے ہیں، یا ہم ان لوگوں کو اس طریقے سے گریٹ نہیں کرتے، یا ہمارے فیسز پہ وہ ہیپینس نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ جب آپ کے گھر مہمان بھیجتا ہے تو وہ جو مہمان ہے جب وہ جاتا ہے تو وہ 10 رحمتیں چھوڑ کے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہیں، اگر آپ کے گھر مہمان آ رہے ہیں تو آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ مہمان آپ کے گھر آ رہے ہیں. اور ایک مسلمان بچے کو ہم نے بتانا ہے کہ مہمان جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہمارے گھر بھیج رہا ہے. اور مسلمان بچے اپنے گھر آئے مہمان کو، سب سے پہلے اگر ایک مہمان گھر آتا ہے تو ہم نے بتانا ہے اپنے بچے کو کہ سب سے پہلے اگر ایک مہمان، ایک گیسٹ ہمارے گھر آتا ہے تو ہم نے ان کو سلام کرنا ہے، ان کے آرام کا خیال رکھنا ہے، ان کو پانی لا کر دیں، ان سے پوچھیں. اگر مہمان کے ساتھ بچے ہیں تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں. ان کے ساتھ آپ نے اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ اگر آپ کے گھر گیسٹ آئے ہیں اور ان کے کوئی چلڈرن ہیں، کوئی بچے ہیں، تو آپ نے اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، آپ ان کے ساتھ اپنے ٹوائز شیئر کرو. آپ اگر آپ کے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے، چاکلیٹ ہے، کپ کیکس ہیں، کچھ بھی آپ ان کے ساتھ شیئر کرو. آپ ان کے ساتھ، کیونکہ وہ بھی ہمارے مہمان ہیں، ان کو بہت زیادہ عزت دیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے. تو اور مہمان رحمت ہے، اور وہ بھی اللہ کی رحمت ہے. جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہمارے گھر بھیج رہا ہے تو ہمیں چاہیے، اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہ چیز سکھانی چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آئیں. اور اگر ہم اپنے بچوں کے سامنے اپنے گیسٹس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آئیں گے تو جب ہمارے بچے گرو کریں گے، بڑے ہو جائیں گے، تو پھر وہ ان میں بھی یہ چیز ہوگی، اور وہ بھی اپنے گیسٹ کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آئیں گے. اور ہم نے اپنے بچوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ گھر کے کاموں میں حصہ لیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے. وہ اپنا کام خود کرتے تھے اور وہ اس چیز میں کوئی شرم نہیں کھاتے تھے کہ وہ کوئی کام کریں. تو ہمارے بچوں کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سارے کام جو ہیں وہ خود کرنا پسند کرتے تھے. اس لیے آپ کو نہ صرف اپنے کام خود کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے بلکہ اپنے گھر والوں کے بھی مدد کرنے کی ہمیں بتانا چاہیے. جیسے اگر ایک بچہ ہے، اس کے مما بیمار ہو گئی ہیں اور ان سے کام وغیرہ نہیں ہو رہا، تو ہم نے اپنے بچے کو یہ بتانا ہے کہ آپ اپنی مما کی مدد کرو. آپ اگر اس کے پاپا اس کو کہتے ہیں کہ آپ مجھے پانی لا دو تو وہ پانی لا دے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے ہم ان کی تربیت کر سکتے ہیں. اور انہیں ہم نے بچپن سے ہی بتانا ہے کہ نماز پڑھیں، اپنے چیزوں کو جو ہے درست رکھیں. یہ سارے جو ٹوائز بچے کھیلتے ہیں اور یہ سارے مطلب
ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، تو ہم نے اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ یہ جو آپ نے اگر کھیلا ہے، اب آپ نے کھیل لیا، اب آپ ان جو ٹوائز کی جگہ ہے آپ ان کو ان کی جگہ پہ رکھ دو۔ ماما یا میڈس کے لیے نہیں رکھنا کہ یہ ان کو آ کے اپنی جگہ پہ رکھیں گی، آپ نے ان کو بتانا ہے کہ اب یہ آپ خود کرو۔ اور یہ بھی ان کو بتانا ہے کہ جب آپ سو کے اٹھتے ہو تو آپ نے گھر والوں کو سلام کرنا ہے، ان سے مسکرا کر ملنا ہے، اور اپنے والد کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تب اگر آپ کے پاپا آپ سے ناراض ہے، آپ کا والد آپ سے ناراض ہے، تو خدا بھی ناراض ہے۔ والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، تو یہ چیزیں ہم نے بچے کو بتانا ہے کہ والد جو ہیں وہ آپ کے لیے اتنا کچھ ارن کر کے آتے ہیں، یہ جو ٹوائز ہیں، یہ جو آپ کھا رہے ہو، یہ سب کچھ آپ کے پاپا کا ہارڈ ورک ہے۔ آپ نے اس کو اس چیز کی ریئلائزیشن دینی ہے تاکہ وہ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھے کہ یہ پاپا جو میرے ہیں، آج میں جو بھی لائف وغیرہ میں جو بھی میری چیزیں مجھے ملی ہیں یا جو میں بنا ہوں، اس میں میرے پیرنٹس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ یہ چیزیں ہم نے ان کو بتانی ہیں، اور بڑوں سے ہمیشہ آہستہ آواز میں بات کریں، اور اپنے والدین کے لیے دعا کریں کہ اے میرے رب، میرے والدین پر اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی تھی۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا بچپن سے ہی آپ بچوں کو سکھا دیں تاکہ وہ یہ دعا اپنے والدین کے لیے کرتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن، اور آپ کیا چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔